अभी हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और बैठ कर जा रहे हैं उस कारखाने में जहाँ पे आम सी लकड़ी से ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि वो जो चीज़ें हैं लाखों में सेल हो रही हैं। और आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि एक लड़की है और उसके साथ उसके शौहर हैं और उसके बाकी जो बच्चे वगैरह उसके अपने रिश्तेदार हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आम सी लकड़ी को एक ऐसा उन्होंने चीज़ें उससे बना के सेल कर रहे हैं कि पूरे ईरान में ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, उनकी ब्रांचें भी हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनका कारखाना है, जहाँ पे वो ये चीज़ें वगैरह बनाते हैं। तो उनको कॉल किया है, उनका दरवाज़ा भी बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो वो कह रहे हैं कि हम 5 मिनट तक आ रहे हैं। तो साथ ही उस कारखाने के बाहर बिल्कुल एक खूबसूरत सी पार्क थी। तो हमने कहा चलो भाई इधर ही उनका इंतज़ार कर लेते हैं। और अभी हम इस पार्क में इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम क्योंकि अच्छा है, सूरज भी निकला हुआ है और सर्दियां हैं। तो फिर जैसे वो आती हैं तो आपको अंदर का भी माहौल दिखाते हैं इंशाअल्लाह जी। तो अभी मैं उस कारखाने में मौजूद हूँ कि जिस कारखाने में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं घर में, सीनरियाँ बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत ही खूबसूरत। अब ये साथ में अपनी वीडियोस देख भी रहे हैं कि इस कारखाने से जो लकड़ी है ये आम सी लकड़ी है। आप देखें ये हर मुल्क में होती है आम सी लकड़ी, आम से दरख्त है, लेकिन इस लकड़ी से ऐसी ऐसी चीज़ें बना के दुकानों में रखी हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ब्रांचें हैं। कुम में 2-3 जगहों पे इनकी मुख्तलिफ़ दुकानें हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी सेल करते हैं। और ये पूरा एक घर है, वो उसके छोटे बच्चे भी इस कारखाने में काम कर रहे हैं, खुद बीवी भी काम कर रही है और उसका शोहर भी काम कर रहा है। इसके शोहर की असल में किसी और जगह जॉब है, तो लेकिन वो बाद ज़ोहर दोपहर में जब उनको वहाँ से छुट्टी हो जाए तो वो आते हैं इस जगह पे काम करते हैं। आप देखें ये कारखाना, इसमें मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें बनाई, फिर इसको पॉलिश वगैरह करके और फिर दुकान पे बहुत ही खूबसूरत करके वहाँ पे ये लटकाती हैं और बना के देखते हैं। आप खुद देखें, अभी ये इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, अभी ये खुद भी काम कर रहे हैं। ये देखें अब ये छोटा सा बच्चा है, ये असल में इनका बेटा है और वो उनके बाबा है, सही है। तो अभी ये साथ मिलजुल के ये काम करते हैं और अपना इनका क्योंकि शौक़ भी है और पैसा भी अच्छा खासा है। आप यकीन नहीं करें कि यहाँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आम किस्म की लकड़ियाँ हैं, लेकिन जब इनको ये बना के दुकान पे सेल कर रहे होते हैं तो आप खुद भी उस वीडियो में देख रहे हैं कि किस कदर जालिब और किस कदर पुरकश चीज़ें हैं कि जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। अब देखें ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन आज जुमा है क्योंकि इनको छुट्टी है, तो आज ये आ गए हैं अपनी माँ के साथ और अपने बाबा के साथ यहाँ पे काम करवाने। और ये दूसरे इनके भाई हैं, इनका भी वैसे काम होता है, लेकिन आज जुमा है क्योंकि छुट्टी है इनको स्कूल से, तो आज ये अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे काम करवाने हैं। और ये सारा जो काम है ये खुद ही करते हैं। 1-2 इन्होंने अपना कारीगर साथ रखा हुआ है, मजदूर जो इनको चाहिए होता है, लेकिन ये बाकी जितना भी ये काम है खुद करते हैं। आप देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये लकड़ियाँ लेके आते हैं और फिर इनको कलर करके पॉलिश करके खूबसूरत इनके साथ चीज़ें बना के और फिर ये सेल कर रहे हैं। और ये एक हुनर है। वैसे अगर आप कोई भी काम है ना इस दौर में अगर आप अपडेट करते हैं उसको अपने इस असर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक, तो वो जो रुपए का काम होता है वो फिर लाखों में हज़ारों में इंसान सेल कर सकता है। अब खुद देखें कि किस तरह महारत के साथ ये काम कर रहे हैं और पूरा घर इनके बच्चे भी काम करते हैं और बाकी इनकी जो दुकानें वगैरह हैं उन दुकानों पे उन्होंने वहाँ पे भी यानी कि 3 जगहों पे यानी कि कौम में ब्रांचें हैं इसी काम के हवाले से। और वहाँ पे इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं काम, जो वहाँ पे सेलमैन है वो सेल कर रहे हैं। तो आप पूरा इनका कारखाना देखें किस तरह ये बहुत ही महारत के साथ काम कर रहे हैं। ये इनकी मशीनें वगैरह हैं, ये छोटी छोटी लकड़ी के पीस, और ये इनका ये पूरा कारखाना है। बहुत ही मुख्तसर सा है, एक कमरे जितना कारखाना है और इस कमरे में ये सारा काम कर रहे हैं और इस कमरे में ही ये सब कुछ बना रहे हैं। मैंने देखी जब इनकी दुकान तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं और एक औरत जो है वो ही ये सारी चीज़ें सेल कर रही है। यानी एक ख़ानुम के लिए इस तरह का काम करना खलाकियत भी होती है क्योंकि इनमें तो ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। आप देखें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ये इन्होंने डिब्बे बना के रखे हैं और ये फिर इन पे पॉलिश वगैरह करेंगे। तो जब पॉलिश करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगे। और ख़ूबसूरत चीज़ें तो वैसे भी इंसान की फितरत है कि खूबसूरत चीज़ की तरफ जाता है और ख़ूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। और ये आप देखें यहाँ पे ये लकड़ी के वही आम से वो लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन इन्हीं लकड़ी के टुकड़ों से फिर ये काम कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। तो चले इनसे पूछते हैं कि ये कैसे मैनेज करते हैं, अपने घर को भी मैनेज करते हैं, अपने घर को भी मैनेज करते हैं और फिर यहाँ भी आके काम करते हैं। तो क्या इनके लिए सख्त नहीं है?
تو میں ان سے سوال کروں گا، ان کے شوہر سے بھی اور ان کی جو بیوی ہے ان سے بھی شوہر سوال کروں گا، تاکہ ہمارے لیے جو پاکستان میں خصوصاً خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ فقط یعنی کہ عام معمولی کام کر رہے ہیں، اس طرح اپڈیٹ کام نہیں کر رہے. اگر اپڈیٹ اپنے آپ کام کو آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد انسان بہت زیادہ پیسه کما سکته ہے. سلام خوبی شما؟ ممنون. آقا من با شما یک سوال دارم. سوال اینه که یعنی شما با خانوادگی اینجا کار میکنی، یعنی هم فرزندان شما و هم خانم شما اینجا کار میکنه، برای شما سخت نیست یا مردم یعنی اینجوری بد نگاه نمیکنن که مثلا اینجا خانم هم میاری فرزند هم میاری که اونا هنوز کوچولو هستن کوچی، برای اونا برای ضرر نداره؟ یا برای خانم یعنی که بیشتر کشور مثلا توی پاکستان یا کشور دیگه اگر خانم کار میکنه میره جای دیگر اونا بد نگاه میکنن، برای شما اینجوری مشکل نیست؟ یا مثلا خانواده شما نمیگه که چرا خانم شما کار میکنه شما هم کار میکنی؟ چجوریه؟ چجوری مدیریت میکنی شما این کار؟ اتفاقا خیلی هم خوبه اینجا، افتخارم میکنیم که خانممون همکار خودمونه، بچه‌ها دارن میان کار میکنن، کمک میکنن، بعد درسشون هم میخونن، بچه‌ها به درسشون هم میرسن، مشکلی نداریم الحمدلله. یعنی روز جمعه که اونجا تعطیل تو یا مدرسه، روز جمعه فقط اینجا میان یا بعضی موقع روزایی که مدرسه هم نرن میان کمک باباشون. یہ تو دوستوں میں نے ان سے سوال پوچھے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کی بیگم بھی یہاں پہ آ کے کام کر رہی ہے، آپ کے بچے بھی آ کے کام کر رہے ہیں، تو معاشرہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے آپ کو؟ کیا معاشرے کے لیے یہ برا نہیں ہے؟ یا وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی لڑکی جا کے کسی کارخانے میں کام کر رہی ہے تو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار وہ لڑکی ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی، باہر عجیب سے معاشرہ. تو ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے میرے ہمکار ہیں اور میرے کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور شانہ بشانہ میرے ساتھ مدد کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے بہترین، اور ایک آئیڈیل جو گھر ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ یہی کام کرواتی ہیں، شام میں وہ اپنی دکان پہ جاتی ہیں، وہاں کا جو حساب کتاب ہے وہ دیکھتی ہیں، اور فاسٹ ٹائم ادھر آ کے کارخانے میں کام کرتی ہیں. اپنا ان کا شوہر جو ہے ان کی دو جگہوں پہ کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، وہاں پہ ان کی نوکری ہے، وہاں سے جب فارغ ہوتی ہے بعد ظہر 2-3 بجے کے بعد وہاں سے آ کے پھر یہ 8 سے 9-10 بجے تک یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب بھی اگر آپ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی فقیری کو، تو پھر آپ معاشرے کو نہ دیکھیں، پھر آپ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے جو کہنا ہے انہیں کہنے دیں، آپ جس چیز پہ مطمئن ہیں کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کام کریں، اور اس کا اجر جو ہے آپ کو خدا دے گا. تو ابھی میں ان کی زوجہ سے سوال کرتا ہوں، ان کی بیوی سے، کہ وہ کیسے مینج کر لیتی ہیں، مثلا گھر کے لیے بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، غذا بھی بنانی ہے، ان کا بھی مثلا کپڑے وغیرہ بھی دھونے، اور پھر ادھر بھی آ کے کام کرتی ہیں. تو ابھی میں ان سے سوال کرتا ہوں. السلام علیکم. خوبی شما؟ سلام، متشکرم. مرسی. خانم من از شما یک سوال دارم. سوالم اینه که شما توی خونه هم کار میکنی، یعنی برای بچه ها غذا هم درست میکنی، برای لباس اینا تمیز میکنی، کار دیگر هم هست، چجوری شما مدیریت میکنی که اینجا هم کار میکنی اونجا هم؟ برای شما مشکل نیست یا خانواده شما یا دیگران شما را اینجوری نمیگن که شما این کار نکن، فقط توی خونه بیست، فقط کار خونه انجام بده؟ این مشکل نیست برای شما؟ ببینید همه این مشکلات هست، بوده، این حرف هم بوده، ولی خب ما تو زندگی چون مدیریت میکنیم، با هم همکاری میکنیم توی خانواده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ما هم غذامون رو درست کنیم، هم بچه‌ها به درسشون میرسن، هم کارهای خونه‌مون رو انجام بدیم و کارمون هم داره پیش میره. کنار هم وقتی خانواده کنار هم باشن، همسر و بچه‌ها، خانم خونه، میتونن خیلی موفق باشن و هم کار کنن هم زندگیشون رو اداره کنن. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد توی خانواده. تو دوستو آپ نے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، اپنے شوہر کی بھی دیکھ بھال رکھتی ہیں، ان کے لیے کپڑے دھونا، گھر کے صفائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، تو پھر لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی ہے، باہر بھی کام جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، یہ تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے باتیں کی شروع میں، ابھی بھی کہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی،
اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہوں اور ان کے ساتھ رزق حلال کما رہے ہیں اپنے خانواده کے لیے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں، خصوصاً وہ جو پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر وہ خواتین کے جن کو فقط گھر میں بٹھا دیا گیا ہے، جو فقط ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی وہ بن سکتی ہیں، عزت مندانہ طریقے سے، آبرو مندانہ طریقے سے وہ کام کر سکتی ہیں، لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا مثلا معاشرے کے باتوں کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے اور اپنی زندگی ایسے ہی فقط گھر میں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے بچے ہیں بہت ہی بادہ، میں نے ان سے بات کی تو سلام کا جواب دیا، بہت ہی یعنی کہ خوش اخلاق ہیں۔ تو ان کی تربیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے والدین نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کیسے کی۔ ابھی یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ایج ہوگی تقریباً 12 سے 13 سال، اور یہ صبح اسکول جاتا ہے اور اسکول کے بعد اپنا جو اس کا ہوم ورک ہوتا ہے وہ لکھنے کے بعد پھر آتا ہے ادھر والدین کے ساتھ کام کرواتا ہے۔ اور آج کیونکہ جمعہ ہے، ایران میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو یہ آج اپنے والدین کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو میرے ساتھ یہ چھوٹا سا کاریگر ہے، ایک مہارت رکھتا ہے اس کام میں، اپنے والدین کے ساتھ یہ بھی کام سیکھ گیا کیونکہ بچپن سے ہی اپنے والدین کو یہ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے انہوں نے چیزیں سیکھ بھی لی ہیں۔ تو میں اس چھوٹے سے بچے سے اپنے بھائی سے سوال کروں گا کہ یہ کیسے مینج کرتے ہیں کہ وہاں پہ سکول کی تعلیم، پھر استاد جو تکلیف دیتے ہیں، مشقیں بھی دیتے ہیں، تمرین دیتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی آ کے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام بله. من از شما سوال دارم که شما درس هم میخونی، استاد و چیزی مثلا شما را تکلیف هم میدن، اون هم مینویسی، دوباره اینجا میای کار هم میکنی، برای شما سخت نیست؟ نه باز ما میایم پیش پدرمون کار میکنیم، نه زیاد سخت نیست. یعنی میخوای که کمک پدر بکنی؟ چرا میخوام کمک کنم، خیلی هم تازه ہاں، خوش میگذره. ابھی دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کے ذہن میں جو ہے والد کی مدد کرنے کا ایک جنون ہے، اور یہ اس کا ایک وہ ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے اپنے سکول سے جو میرا اضافی ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اس اضافی ٹائم میں آ کے اپنے والدین، اپنے ماں اور اپنے باپ کی مدد کرتا ہوں تاکہ ان کے اس کام میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں۔ الان نوبت شما رسید حرف زدن. چطورین؟ خوبین؟ این کار که میکنین احساس شما چطور است؟ خوبه؟ خیلی خوشحالین؟ شما درس هم میخونین؟ ماشاءالله خیلی عالی. شما آینده مسئول این کارخونه و دکان همه میشین انشالله، رئیس جمهور میشین انشالله، درسته؟ ماشاءالله بارک الله. چیزی دیگه نمیگین؟ مرسی. مرسی کم الله ایضا. اومدم پیش بابام کمک کنم. به به، خیلی عالی، ماشاءالله. پسر خوشگل. بگید. خیلی خجالت. جی تو دوستو 6 گھنٹے وہاں پہ کارخانے میں کام کرنے کے بعد محنت کی ہے ان 4 لوگوں نے، یعنی کہ ایک پوری فیملی ہے وہاں کارخانے میں مزدوروں کی طرح کام کرتے رہے اور ایک ہی چیز بناتے رہے۔
جب کارخانے والی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہاں ایک ایک چیز کو یہ بنا رہے تھے، اور ابھی کلر کرنے کے بعد اس کو پالش کرنے کے بعد یہاں پہ لے کے ہیں اپنی دکان میں، اور ابھی یہ اپنی دکان میں یہ چیزیں سجا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کی بیوی ہے اور یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ، اور ابھی یہ پورا دن وہاں پہ کام کیا ہے ان لوگوں نے، اور ابھی جو ان کی محنت کا ثمرہ تھا، ایک نتیجہ تھا، وہ ابھی یہ دکان پہ لے کے آئے ہیں۔ اپنی اس کیوٹ سی ایک گیلری ان کی ہے، وہاں پہ لے کے آئے اور ابھی یہ الماریوں میں سجا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی ہی پیاری چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہیں۔ ویسے عام سی لکڑی ہے، لیکن اس عام سی لکڑی کو انہوں نے سونا بنا دیا۔ اگر میں اس کو سونے کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سونا بنایا تو واقعاً یہ سونا ہے۔ اب دیکھیں عام سی لکڑی ہے جس کی شاید کوئی قیمت نہ ہو، اگر کسی عام ناڑی بندے کے ہاتھ لگ جاتی، جو کاریگر نہیں تھا، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، تو وہ اس سے فقط آگ جلاتا، لیکن ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اس لکڑی کی کیا اہمیت ہے، اور انہوں نے اس لکڑی سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے، ہنر کا استعمال کرتے ہوئے کیا شاہکار چیزیں بنا دیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہنر والے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ سونے کے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی مہارت ہے، تو وہ عام سی چھوٹی سی چیزوں کو، جن کی شاید 2 ٹکے کی بھی قیمت نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے ہاتھ کی مہارت دکھاتا ہے، اپنی خلاقیت دکھاتا ہے کی چیز کو یا خاک کی چیز کو، وہ سونا بنا کے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ابھی پوری فیملی ہے، وہ چھوٹا سا ان کا بیٹا، یہ میاں بیوی ہیں، اور یہ ابھی یہ اپنی دکان پہ لے کے ہیں 6 گھنٹے کام کرنے کے بعد۔ یہ کوئی سخت، میں اگر کہوں کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے ٹھان لی ہے کہ اپنی مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے اور عزت مندانہ طریقے سے، تو یہ لوگ اس طرح کما رہے ہیں۔ اور یہ اتنی پیاری دکان ہے کہ اس دکان کے باہر سے جو بھی گزرتا ہے وہ اندر لازمی آتا ہے اور اس دکان کو ایک بار ضرور آ کے نگاہ کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں یہ کتنی پیاری دکان ہے۔ یہ دیکھیں یہ عام سی ویسے لکڑی تھی، لیکن انہوں نے شیشہ وہاں سے مارکیٹ سے لیا، اس کو خوبصورت، یہ ایک چھوٹی سی رسی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ایسے ڈیزائن کیا، ایسے بنایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت بن گئی۔ اب یہ پودے ہمیں اگر مل جاتے تو ہم ان کو کیا کر دیتے، شاید پاؤں کے نیچے لگا دیتے، لیکن انہوں نے کتنی خوبصورت سے یہ چیزیں بنائی۔ ابھی یہ دیکھیں یہ والا یہاں پہ ایک شیشہ بنایا۔ یہ والی جو لکڑی تھی یہ انگور کی لکڑی ہے، انگور کی لکڑی ہے، لیکن اس انگور کی لکڑی کو پالش کرنے کے بعد، خوبصورت بنانے کے بعد ادھر انہوں نے چیزیں بنا دی۔ اور یہ عام سی بوتلیں مل جاتی ہیں دکانوں پہ، باقی دکانوں پہ مل جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا بنایا۔ اور یہ جو میں کام دیکھ رہا ہوں، یہ واقعاً ان کی جتنی بھی تحسین کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہ کم ہے۔ اگر آپ ادھر دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بلب لگے ہوئے ہیں، اور یہ عام سی انگور کی لکڑیاں ہیں، باقی چیزوں کی لکڑیاں ہیں، لیکن ان کے اوپر خوبصورت انہوں نے پالش کی، ان کو ڈیزائن کیا، ان کے بعد اوپر بلب لگا دیے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ پودا ہر جگہ مل جاتا ہے، یہ لکڑی بھی ہر جگہ مل جاتی ہے، لیکن یہ والی جو خلاقیت ہوتی ہے، مہارت ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، یہ ہر جگہ نہیں ملتا۔ یہ ایک گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خلاقیت کو اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے پھر ایسی چیزیں بناتے ہیں۔ ادھر ہیں آپ، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ دیکھیں آپ، یہ گفٹ جو ہے مثلا یہ کوئی بھی چھوٹی سی صندوقچیں انہوں نے بنائی ہیں رکھنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک ہے، یہ وہ چھوٹا سا جو ان کا بچہ تھا وہ بنا رہا تھا، لیکن اس میں تسبیح آپ رکھ سکتے ہیں، بہت ساری قیمتی زیورات رکھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے بہت ہی پیاری صندوق بنائی۔ اچھا ایک یہ صندوق ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی وہ چھوٹا بچہ بنا رہا تھا میرے سامنے، جب میں کارخانے میں گیا کام دیکھنے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا بچہ بنا رہا تھا، یہ چھوٹا بچہ بنا رہا تھا جب میں نے دیکھا، اور اس کے بعد پالش وغیرہ کرنے کے بعد یہ ادھر آ کے اب یہ ہزاروں میں بک رہی ہے۔ یہ عام سی لکڑی ہے، لیکن انہوں نے اپنی مہارت سے ایسے ان کو بنایا کہ اب یہ ہزاروں میں بک رہی ہے۔ یار اب امیجن نہیں کر سکتے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ انسان ایسی عام سی چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا کے بیچ سکتا ہے۔ اچھا یہ جو چیز ہے مثلا سبزی وغیرہ اگر آپ نے کاٹنی ہے تو یہ ان کے لیے آتا ہے، یہ عام سی لکڑی ہے، لیکن ان کو پالش کرنے کے بعد ادھر رکھا ہے۔ اور اب یہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ 7 لاکھ ہے۔ 7 لاکھ یار، یعنی پاکستانی کوئی 2500 3000 اس کی قیمت بن رہی ہے۔ آپ دیکھو یہ عام سی لکڑی ہے، لیکن ایسے انہوں نے خوبصورت بنایا ہے کہ اب یہ منہ مانگے دام لے رہے ہیں، اور انہوں نے محنت کی۔ اب یہ شیشے دیکھیں، عام سے شیشے تھے، لیکن ان کو خوبصورت انہوں نے کاٹنے کے بعد یہاں لگا دیا۔ اچھا اب یہ گھڑی دیکھ لیں، یہ آپ گھڑی دیکھیں، ادھر انہوں نے اپنی یہ بازار سے لی، عام مارکیٹ سے مل جاتی ہے 200-300 کی، یہ انہوں نے لی۔ اس کے بعد یہ خوبصورت اس کا ڈیزائن بنایا، یہاں سے بنانے کے بعد اس کو گھڑی بنا دی، اور اس کی جو قیمت ہے یہ بھی 7 لاکھ یعنی 2500-2000 کی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ انسان اگر کام کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو،
تو وہ कैसे आम सी चीज़ों से लाखों कमा सकता है, और ये इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत अहम है। और अभी भी आप देखें ये 6-7 घंटे वहाँ इन्होंने काम किया, और अब ये अपनी 2-3 इनकी क्योंकि दुकानें हैं, जितना भी किसी भी दुकान में कोई भी चीज़ चाहिए थी तो अभी ये मियाँ बीवी जो हैं दोनों ये सामान लगा रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये बच्चे हैं अपना साथ में दर्स भी पढ़ रहे हैं, अपना कॉलेज वगैरह जितना भी इनकी मसलन तालीम है उसको भी मद्देनज़र रखने के बाद फिर शाम में आते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं और अपने वालिदैन के साथ कारखाने में भी काम किया है। ये हमारे सामने आंखों देखा हाल है। आपने कारखाने वाली वीडियो देखी होगी और देख भी रहे होंगे। तो वो लोग जो कहते हैं ना बहानेबाजी करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, हमारे पास सरवत नहीं है, अपना कारोबार बनाने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो वो लोग कौन होते हैं? जो लोग कुछ नहीं करना चाहते ना, तो वो लोग फिर इस तरह के बहाने बनाते हैं। वो सराइकी की एक मिसाल है कि भेड़ां दा अपना चरण दा रूह का नहीं तो ना करें यहाँ लालियां दा। वह मिसाल इतना भी फिट आती है कि वो नौजवान जो खसूसन तंबल हैं, सुस्त हैं और इन चक्रों में हैं कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो रातों रात उन्हें अमीर कर देगा और वो करोड़ों और लाखों के मालिक बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर आपने काम करना है आपको ज़ीरो से काम करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बाकी आप पूरी ये वीडियो देखें, और अगर ये आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बिज़नेस आइडियाज़ इंशाल्लाह देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।